کہ پاکستان میں لوگوں کا سوچ صحیح نہیں ہے. بولا کہ ہندو بہت اچھا ہوتا ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہم بیٹھ کے آیا یہ ہے. 71 سے پہلے کی بات ہے. جیسے آپ یہاں تھنگ میں آیا تو آپ جائے یا نہ جائے، لیکن مجھے یہاں کا سارے چیزیں بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے نا سر. تو اسی طرح چلونکھا گاؤں میں 1971 کا جنگ میں چلونکھا والے پورا پاکستان چلا گیا. اس میں وجہ یہ تھا کہ یا تو چلونکھا پاکستانی فوج اور چلونکھا دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، تو وہاں اگر آپ جائے گا وہاں ان کا مسجد، ان کا جو بیٹھنے کا جگہ وغیرہ آج بھی موجود رکھا ہے پاکستان کے فوج کا اور وہاں کے لوگوں کا. تو وہ آپ کو ایک دیکھنے کے قابل ہے، دیکھ سکتے ہیں. تو آپ بولیں گے پاکستان کا جو مسجد تھا پاکستانی فوج اس رہتا تھا کہاں رہتا تھا، تو آپ پوچھے گا تو آپ کو کوئی آپ کو دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے، تو پھر آپ کے لیے ایک پوائنٹ بن جائیں گے. تو یہ چلونگا ہائی وے سے جو ہمارا ہائی وے اس سے کتنا کلومیٹر اندر ہے؟ نہیں، کلومیٹر کہاں ہے جی، کلومیٹر نہیں ہے نا. وہ تھوڑا سا ہے، جیسے اپوزٹ میں، جیسے آپ یہ برج کراس ہو کے اس سائڈ میں آ گیا ویسے ہی ہے. بس سامنے سے بس تھوڑا جانا ہے. تو وہاں پر جب 1971 کی جو جنگ ہوئی، جس جنگ میں پاکستانی فوج نے شاید ان کو کہا ہو یہ تو تھوڑا سا ہمیں بو آتا ہے کہ ہندو آ رہا ہے، سکھ آ رہا ہے. یہ لوگ آپ کو مطلب ایک کہانی جو پہلے لوگ سنتے تھے کہ جیسے آسام کے لوگ آدمی کھاتا ہے، ایک زمانہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہے نا جی. تو وہ زمانہ تو وہ کسی نے کہتے آیا. ایسے غلط باتیں ہر وقت پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ، غلط باتیں دنیا کو پھیلاتا ہے. تو اس طریقے سے بولا کہ آپ کو ہندو آئیں گے، وہ آدمی کھاتا ہے، یہ کہ وہ مطلب کچھ بھی ان کو ڈر میں ڈال دیا ہو یا شیلنگ کا ڈر سے ہو، تو نفرت پیدا کرنے کے لیے. جی. تو وہ پاکستان چلا گیا A to Z گاؤں خالی کر کے. پاکستان جانے کے بعد اب یہاں کا لوگوں میں ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہوا، یار ہم کیا کریں، جائیں یا بیٹھیں. تو جیسے ایک 5 آدمی ادھر سے دوڑ کے جاتا ہے تو ہم اور آپ بھی سوچیں گے یار کیا کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ہم بھی دوڑیں. تو ایسا ہی ہوا تھا. تو اس میں سے 1947 سے پہلے یہاں کے لوگ، خود میرے دادا بھی وہاں بیٹھا تھا، یہاں کے لوگ شملہ، مسوری، آپ کا میرٹھ وغیرہ وغیرہ کا نام لیتے ہیں، وہاں مزدوری کے لیے جاتے تھے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اپنا دال روٹی کے لیے. کچھ لوگ یہاں سے جی ٹیکسی ہر گاؤں سے جاتا تھا، کسی میں چل کے پتہ نہیں کتنا مہینہ چل کے اس جگہوں میں پہنچتا ہے. تو پھر وہ لوگ ہندوؤں کے گھر میں نوکر کے لیے بیٹھتے تھے یا مزدوری کرتے تھے یا کام کرتے تھے، وہاں رہتے تھے. رہنے کے بعد وہ لوگ واپس اپنا گاؤں میں آئے ہوئے 2-4 آدمی تھے. تو انہوں نے کہتے ہیں پیڑ کے اوپر چڑھ کے یا اونچے جگہ پہ چڑھ کے پورا گاؤں کو چلایا. بولا کہ ہندو بہت اچھا ہوتا ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہم بیٹھ کے آیا ہے. 71 سے پہلے کی بات ہے. ہندو سے یہ ہم ہندوؤں کے گھر میں بیٹھ کے آیا ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہم کھا کے آیا ہے. ہندو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سچے دل کا ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی نہیں بھاگیں گے، سب یہاں بیٹھیں گے. اس طریقے سے تو ٹیکسی میں مطلب لوگوں نے کچھ بڑا بزرگوں نے بالکل ایک آدمی کو بھی جانے نہیں دیا. تو آج کا ڈیٹ میں تو ٹیکسی سے ایک آدمی بھی پاکستان کی طرف نہیں گیا. تو اب یہ گاؤں کو مسئلہ بن گیا، یار کیا کریں، ٹیکسی نہیں جا رہے ہیں، گاؤں تو جا رہا ہے، ہم کیا کریں. ترتک جا رہا تھا پاکستان؟ نہیں، ترتک بھی نہیں جا رہا تھا، ٹیکسی بھی نہیں جا رہا تھا. نہیں جا رہا تھا، چلونگا جا رہا. چلونگا اور تھانگ. چلونگا چلا گیا. اب تھنگ والوں کا ایک مسئلہ بن گیا جی ہم کیسے اب فیصلہ کریں. تو انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اپنایا. بولا یار ہم اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے ادھر چھپا کے رکھتے ہیں پار گاؤں میں. جی. تو مطلب وہ پاکستان نہیں تھا اس وقت، یہ سارا ایک ہی تھا. تو تھوڑا دیر کے لیے آگے ایک نالے میں جہاں جو چھپنے کی جگہ ہے وہاں کچھ دن کے لیے چھپنے کے لیے بھیجا. تو اتنے میں ایک دم آ گیا جی انڈین آرمی یہاں پہنچ گیا. یہاں پہنچنے کے بعد اب لوگوں میں کھلمڑی بچ گیا، یار ہمارا آگے چلو جی، آگے چلو، پاکستانی فوج بہت دور چلا گیا، آگے چلو. تو کافی پریس کیا لیکن سیز فائر ہو چکا تھا، فائر بندی ہو چکا تھا. یہ کون سے مہینے کی بات ہے؟ دسمبر کے 18 دسمبر بتاتے ہیں. تو پھر انڈین سارا سنو ہوتا ہوگا. نہیں سنو آپ کو یہاں کنٹینیو نہیں رہتے ہیں. جیسے موسم خراب ہوا تو رات کو برف پڑا تو 1-2 انچ پڑتے ہیں، پھر دن کو ختم ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں ٹکتے ہیں، پہاڑوں پہ ٹکتے ہیں. تو جی پھر اس کے بعد پھر یہاں کا لوگوں نے عورتوں بچوں کو پار رکھا تھا. اتنے میں اور بیوی کا پارٹیشن اور بیٹا اور باپ کا پارٹیشن ہوا. بیٹا اور باپ، بیٹی اور باپ، باپ یہاں رہ گیا اور آپ کا عورتیں پورا
वहाँ रह गया। क्योंकि उनको अपने छुपाने के लिए वहाँ भेजा जी था। जी जी। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी दबाव डाला, बोला आगे जाओ, लेकिन सिर्फ फेर हो चुका था, इंडियन आर्मी आगे नहीं जा सका, ऑर्डर आया कि इससे आगे नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जी, बीवी और मियाँ के बीच में LOC हो गया, बीवी बन गया पाकिस्तानी, मियाँ बन गया हिंदुस्तानी। तो ये मंज़र इंडियन आर्मी देख नहीं सका। इंडियन आर्मी में जैसे हमारा लोकल अफसर था कर्नल रिंचंद साहब, जो 1971 की जो जंग लड़ रहे थे, वो कर्नल रिंचंद साहब 3 जंग के हीरो थे। उसने 65, 47, 71 तीनों जंग उसने लड़ा है। शायद मेरे ख्याल में 3 जंग लड़ने वाला कोई सरकारी अफसर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो फिर उन्होंने हाई कमान को चिट्ठी लिखा, कहा कि अब तो ये गाँव बहुत दुखित है, इसमें से किसी तरीके से मिलाना पड़ेंगे। तो हाई कमान को चिट्ठी लिखा, तो कहते हैं हाई कमान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके 3 या 3.5 महीने के बाद शासन आया, बोला कि 2 आदमी यहाँ से पाकिस्तान भेज दो, उन बिछड़ी हुई औरतों को और बच्चों को सबको एक साथ ले आए, और यहाँ से जो जाना चाहता है पाकिस्तान उनको हम वहाँ चला जाए, क्योंकि अपना अपना घरों में जाए, फिर हम LOC लगा देंगे। क्या पॉजिटिव, क्या अच्छा सोच था। तो ये पहल हिंदुस्तान की तरफ से करी गई थी। जी 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 जी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की तरफ से इस तरीके से चिट्ठी लिखा और पाकिस्तान में मेरे पापा को भेजा। और मेरे पापा यहाँ पर किसके साथ था? मैं अच्छा, उन 2 आदमियों में आपके पापा भी थे? जी 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 जी, हाँ मेरे पापा था। मेरे पापा यहाँ पर सर, मैं और मेरे छोटा भाई और मेरे दादा का देखभाल के लिए यहाँ बैठा हुआ था, और गाँव का सारे बच्चे पाकिस्तान गया था, मैं और मेरे छोटा भाई पाकिस्तान नहीं गया था। इसमें रीज़न ये था कि मेरे दादा को मालूम था कि हिंदू क्या होते हैं। वो पहले शिमला में मसूरी में काम करते हुए बैठे थे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, तो मेरे दोनों पोता पोती को मेरे पास रखेंगे, मैं आगे जाने नहीं दूँगा। तो इसलिए मेरे दादा ने हम दोनों भाइयों को अपने साथ रखा था, और मेरे पापा उनका दाल खाना पीने के लिए रहा। तो इतने में मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, हिंदी समझ में आता था, तो पापा को यहाँ से पाकिस्तान भेजा, बोला कि आप जाओ, जाके शाम को सबको लेकर के वापस लेकर आ जाओ, ये चिट्ठी दे दो। और सुनने में आते हैं कि इस तरीके से इस हाथ में फ्लैग, इस हाथ में आपका चिट्ठी देकर यहाँ से पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान भेजने के बाद अब वहाँ जाके पूछा, भाई इंडिया कैसा था, हिंदू क्या था, कैसा था। शायद हो सकता है जम के इस देश का तारीफ़ किया, तो शायद वो अच्छा नहीं लगा जी, मेरे पापा को सीधा जेल में डाल दिया। तो यहाँ वापस आने नहीं दिया? आने के बजाय जेल में डाल दिया सर, ब्लेम लगा दिया ये जासूस पाकिस्तान में जेल में डाल दिया। जी जी जी। और जो दूसरे साथ में जो वो भी दोनों को वापस नहीं भेजा। तो आप बताओ कि आज मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई सब पाकिस्तान में है, लेकिन पापा आपके अभी जेल से बाहर आए? अभी 6 साल रखा, वो कहते हैं सर, बाद में सुनने को मिला 6 साल के बाद छोड़ दिया। तो आप बताओ उस हरकत को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं एक पाकिस्तानी से भी पूछते हैं कि यहाँ से हिंदुस्तान ने इतना अच्छा सोच लेकर उन बच्चों को, बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की कोशिश किया, तो उधर से पाकिस्तान के जो आर्मी हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने उस आदमी को, उस औरतों को, बिछड़े हुए बेचारों को वापस प्यार के साथ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हुए अपना घरों में वापस भेजना चाहिए था, नहीं चाहिए? बिल्कुल भेजना चाहिए था। तो वापस नहीं भेजा, उस जो लेने वाला आदमी को भी जेल में डाल दिया। तुम हिंदुस्तानी है, तुम तो हिंदुस्तान से आया है इनको लेने के लिए, तुम वापस चला जाओ, तुम्हारा वो 2 छोटा बच्चे और तुम्हारा पापा के लिए, बाकी लोगों को वापस नहीं भेजेंगे। ये स्टेप भी उठाने का स्टेप था। फर्स्ट स्टेप तो सबको वापस भेजने का स्टेप था, वो नहीं भेजा, तो कम से कम मेरे पापा को नहीं भेजा। आप बताओ, आज मैं आज का पाकिस्तान को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 2014 में पाकिस्तान जाके आया, मुझे बहुत इज्जत दिया, मुझे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होने नहीं दिया, मैं 10 महीना बैठ के आया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपके पापा गए तो इस तरफ से गए थे जो LOC है, जी, या नहीं, इसी रास्ते से गए थे? जी, इसी रास्ते से गए थे। तो आप बताओ सर, उस पाकिस्तान को जिनकी वजह से आज 50 सालों से वो औरतें बेवा बन के बैठा हुआ है, वो बच्चे बेघर होकर बैठा हुआ है आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं, और इसी गांव का आखिरी सरहद पे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरे मियाँ से मिले, कब मेरे गांव में पहुंच जाए। तो ये बद्दुआ, ये हरकत क्या अच्छा किया था? नहीं किया। अब उसके बाद इंडिया ने ऐसे बढ़िया स्टेप उठाकर इनको मिलाना चाहा, तो आप क्या कहेंगे? वो गलत था या सही था? पाकिस्तान ने गलत किया, हिंदुस्तान की तरफ से तो सही हुआ है। सही हुआ है ना सर?
تو اب اس کے لیے آپ پاکستانی ہو، میں ہندوستانی ہوں، میں آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ غلط ہوا؟ کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے نا سر، غلط کیا. تو میں نے وہی بات جی میں 2014 میں جا کر میں پاکستان کے سرزمین پہ بھی میں نے وہی کہا کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کیا ہے، اس میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اب رہا کہ وہ 2 بچے یتیم بن گئے، وہ بیچارہ بوڑھا جو 80-90 سال کا وہ بے سہارا بن گیا ہے، تو وہ گناہ کس کو آئے گی؟ پھر پاکستان کو. اس کے بعد پھر آج میں یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں پاکستان کے اندر اپنے ممی پاپا سے ملنے کے لیے. تو اب مجھے دیکھو، میرے پرورش، میرا دیکھ بھال، میرا سب کچھ انڈین آرمی نے کیا ہے. اور نہ میں ایک اسکول میں ایک دن پڑھا ہوں، نہ میرے کوئی اسکول میں میرا کوئی ریکارڈ ہے. تو آج میں ہر فیلڈ میں کسی قسم کا کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. وہ کس نے بنایا یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ہر کسی کو یہ چیزیں منظر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چھپی ڈکی بات نہیں، میں کو سامنے میڈیا کے سامنے بھی ہو چاہے کہیں بھی ہو، میں سب کے سامنے کھل کے بتاتی ہوں. میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آج سر دیکھو، آپ ہارٹیکلچر میں دیکھو، ایگریکلچر میں دیکھو، بات کرنے میں آپ دیکھو، ہر کوئی مجھے کہتے ہیں جیسا آپ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں پڑھا. یہ نہیں مانتے ہیں کہ میں اس ایریا میں پڑھا ہے، ان کو مانتا ہے یہ کہیں دور کہیں بڑا سکول میں پڑھا ہوگا. لیکن حقیقت میں نے ہاں بالکل پڑھا ہے، سب سے بڑا سکول میں پڑھا ہے. وہ سکول تھا انڈین آرمی. آج میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے میں کہتے ہیں تو ایک تو اگر انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اوپر والے سے نہیں ڈرتا ہے. اس سے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو پھر بندوں سے ڈرنا پڑتا ہے. جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ کسی بندے سے کرنا پڑیں گے کیونکہ آپ نے غلط کام کیا ہوا ہے. میں تو بندوں سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، میں کسی بھی بندے سے نہیں ڈرتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا جتنا رینک کا ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں. لیکن ان کا جو بڑا افسر سے ڈرتا ہوں خدا سے، اوپر والے سے میں ڈرتا ہوں. نہ میں جھوٹ بولتا ہوں جیسے آپ کا میڈیا کا سامنے ہو، کسی بات کو بڑھانے کے لیے، کسی بات کو خوبصورتی کرنے کے لیے میں کہیں جھوٹ بولوں، مطلب اپ ڈاؤن کر کے بتا دوں، اونچا نیچا، یہ میرے اصول نہیں ہے. میں کہتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، جو میرے زبان میں ہے، وہی میں ہر کسی کے سامنے میں بتاتا ہوں، ہے سر. تو اس لیے میں کہتے ہیں جو لوگ خدا سے ڈرتا ہے تو وہ انسان سے نہیں ڈرتا ہے. جو لوگ انسان سے ڈرتا ہے تو پھر اصلی مطلب یہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، پھر وہ لوگوں سے ڈرتا ہے نا جی. تو میرا ماننا یہ ہے سر، میرا سوچنا یہ ہے کہ میں صرف یہ کہتے ہیں، اتنا میں ضرور کہوں گا، میں کسی کو برا بھلا تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ میرا دیش ایک انمول ہے ہم اور آپ کے لیے. یہ میں دل سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے پاکستان جا کے بھی آیا ہے، دیکھ کے بھی آیا ہے کہ انمول اس لیے ہے کہ ایک عرب لوگوں کا سوچ برابر ہے، ایک عرب لوگوں کا سوچ میں پازیٹیو ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر سر ایک پاکستانی کمشنر صاحب، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایکچولی کیا ہوا تھا جی، جب میں پاکستان گیا تو مجھے ہر کوئی میڈیا آتا تھا، کیا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا میرے پہلے اپنا ممی پاپا سے ملوں، پھر میں میڈیا کے سامنے جاؤں. اس کے بعد میں کچھ مہینہ آرام سے ممی پاپا کے پاس گزاروں، ہو سکتے جاتے وقت میں میڈیا سے ملوں. نہیں تو ہو سکا تو کیونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک بات کو، ایک چھوٹا سا غلطی ہو گیا تو پھر اس کو جوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے نا سر. تو میں نے کئی بار کوشش کیا میں میڈیا کے سامنے جتنا ہو سکے نہ جاؤں. تو آپ جیسے دوست بہت ہوتا تھا تو کسی نے اپنا موبائل سے پوچھتے گیا، میں نے بتاتے گیا. یہ پاکستان میں میں نے تو بتاتی کہ اب موبائل میں تو آپ بھی اس میں کوئی زیادہ اتھینٹک نہیں ہوتے. چلو آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں گے یا اپنا لوگوں کو دکھائیں گے. تو میں نے پوچھا آپ کو وہاں پر کیا فیسلٹیز ہے، آپ کو وہاں پر کیا ہے. سارے جی میرے پاس بھی کاپی ہے. تو میں نے کہا جی ہمارے وہاں پر شروع میں وہاں سے کرتے ہیں آنگن واڑی سے. آنگن واڑی جب کسی ماں کا پیٹ میں 4 مہینے سے بچہ آ جاتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتا، معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے. تب سے ایک آشا نامی سرکار نے ایک تنخواہ دے کے ہر گاؤں میں رکھتے ہیں. پھر اس کو وہ 4 مہینے سے انجیکشن لگانا، بچے کا چیک کرنا، پھر ہسپتال لے جانا، 9 مہینے تک
وہ ماँ وہ جو ایشا نامی وہ لیڈیز ان ماں کو خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کو سارے کمیاں پورا کرتا ہے. پھر ہسپتال میں پیدا ہو جاتے ہیں تو 2000 دیتے ہیں. تو 2014 میں 2000 دیتا تھا، مجھے پتا تھا. آج کل تو شاید زیادہ دیتا ہوگا، مجھے معلوم نہیں. تو اس طریقے سے پیسہ دیتے ہیں. پھر اسکول میں کاپی فری ہوتے ہیں، کتاب فری ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا مطلب ہے ہمارا فیسلٹیز. اور اس کے بعد یہاں پر جس بارڈر کے لیے BRDP بارڈر ڈیولپمنٹ فنڈس، وہ دلی کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ کا کیا نام ALC سرٹیفکیٹ، ایکچوئل لائن آف کنٹرول سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں پر ہے، آپ کو نہیں ہے. تو میں نے سارے فیسلٹیز میں نے بتا دیا جو ہمارے یہاں چلتا تھا. تو وہ بات آپ کو کہاں جا کے انہوں نے TV چینل پہ ڈال دیا، جیو TV پر. ڈالنے کے بعد یہ باتیں پھیلا کہ ادھر آپ کا کمشنر اسکردو تک پہنچ گیا. بولا کہ ہندوستان سے جو آیا ہے وہ ایسے ایسے بات بتاتے ہیں کہ انڈیا میں اتنا مطلب لوگ خوش ہے، 0 پوائنٹ پہ بارڈر پہ لوگ اتنا خوش ہے، دیش سے خوش ہے. اس کے بعد جب میرے ساتھ میڈیا کا بات ہو جا، کسی کا بات ہوا، جیسے آپ کے پاس بات بھی ہوا تو آپ بھی خوش ہوتے تھے جو سچ بات ہونے سے. تو اسی طریقے سے میرا جو انڈیا والا بہت اچھا کہتے ہیں، انڈیا والا مطلب ایسا ایک پاکستان کے اندر افواہ پھیلی ہے. پھیلنے کے بعد سر آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سارے ویڈیوز کا کاپیز گیا ہوا ہے. تو کمشنر اسکردو میں نے سنا تو وہ ایک بہت اچھا اور آپ جیسے ایک نیک بندہ تھا. تو اس نے مجھے کہا دیکھو میں کالج پڑھتا تھا، میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، اس وقت بھی اخبار آتا تھا کہ انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں یا عیسائیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، ہندوستان میں وہ ہوتا ہے. مطلب اس طریقے سے پہ اخبار وغیرہ ریڈیو میں آتا تھا. تو میں کبھی نہیں مانتا تھا، میرے دل نہیں مانتا تھا کہ نہیں ہو سکتا انڈیا میں یہ. اگر انڈیا کے لوگ ایسا سوچ رکھتا ہے تو پھر انڈیا ایک عرب پریوار میں زندہ نہیں رہ سکتا. ان کا ماننا یہ تھا اگر انڈیا والا اگر ایسا سوچ رکھیں گے تو یہ 10 ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے. پھر لڑتے رہیں گے تو بٹواری تو ہوگا، تو نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی میں یہ سوچتے رہتا تھا میرے جیون میں. آج آپ انڈیا سے ایک بہادر اور ایک سچا آدمی یہاں پہنچا ہے کہ آپ اپنا انڈیا کا سارے چیزیں آپ سب کچھ کھل کے بتا رہے ہیں. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بھی ذرا آپ کھل کے بتا دیجیے. تو میرے گھر آیا جو اس کے بھی صاف پروف ویڈیو ہے جو یہاں پہ بالکل جی میرے پاپا کا گھر آیا. آنے کے بعد پھر کمشنر صاحب نے وہی بات دہرایا کہ انڈیا میں کبھی نہیں مان سکتے، انڈیا میں غلط ہے. ہاں ایک کا دو کا کبھی کسی کے ساتھ چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتے ہیں تو میڈیا اٹھانے کے لیے تو بیٹھا ہے، لیکن عمومی طور پر جو 90% پیار چاہتا ہے، اخلاق چاہتا ہے، خوش چاہتا ہے، تو آپ کا دیش یہ ہے. تو اس طریقے سے بات ہوا. تو پھر میں نے کہا سر اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں. تو ہے بھی یہ جی، آج بھی میرے پاس ویڈیو ہے کہ جب میں یہاں سے جاتے وقت چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کہیں بھی ہو، جہاں غلط ہوتا ہے میں اس غلط کو، اگر کوئی آدمی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے سے بھارتی نہیں بنتا ہے، نعرہ تکبیر سے بھارتی نہیں بنتا ہے، ہندوستان زندہ باد سے بھارتی نہیں بنتا ہے. یہ کہ وہ مجھے ایک شعر آتے ہیں، اس شعر میں کہتے ہیں بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجار ہے تو برسات سے کیا ہوتا، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا. تو دیش کی واسی ہے تو دیش میں ایک چھوٹا سا غلط کام کے لیے آپ بھی نکل جاؤ، میں بھی نکل جاؤ، کوئی آدمی مطلب دیش کے ہت میں نقصان ہونے والی چیزیں پھیلا رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ بھائی یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارا دیش میں زیب نہیں آتا ہے نا جی. اس طریقے کو کہتے ہیں کہ نعرہ ہم بلند کر رہے ہیں، دیش کا ترنگا بلند کر رہے ہیں، ہے نا سر. تو اس طریقے سے میں جب وہاں گیا تو پھر میرا مقصد یہ تھا، میرے دل میں اس دیش کے ساتھ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اس فوج کے ساتھ میرے جو خون ہے، میرے جوش ہے، میرے یہ ہڈی ہے جس فوج نے بنایا ہے. تو کیا ہوا سر، یہاں ہمیں سنتے تھے ٹی وی میں، میڈیا میں، ریڈیو میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو وہ کر رہا ہے. یہ تو آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے تھے. تو میں اس سے بہت چڑھتا تھا. اصل میں ہر وقت مجھے بہت مایوس ہوتا تھا، یار ہم اتنا جنت کی طرح بیٹھا ہوا ہے، خواہ اس ٹی وی میں، خواہ اس میڈیا میں بکواس کے باتیں پھیلا رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہم بارڈر میں رہنے والا. صرف میں پاکستان جاتے وقت میں نے ایک من بنایا، میں ان سب کو سچائی پاکستان میں لے کے چلا. تو ابھی بھی میرے پاس کاپی ہے جی کہ یہاں ہمارا لداخ کا
चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से हो, और एक संभेल साहब, आपको पता है कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है, आज भी हम लेह में बैठा है, तो उसका मैंने एंट्री किया। एक लेह का जो कलोन, जो राजा कहते हैं, कलोन हम राजा को कहते हैं, कलोन साहब का, अंशुक साहब का मैंने एक एंट्री किया, बड़े बड़े हस्तियों का। और उसके बाद हमारे शफी साहब एक बहुत बड़ा कामयाब लेबर में वकील है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर के कुर्सी पे था उस वक्त, तो मैंने उनसे एक एंट्री किया क्योंकि वो मुसलमान था। तो मैंने सबसे एक एंट्री किया कि हमारा लद्दाख में कितने लोग खुश हैं, कितना लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यहाँ के भी बहुत सारे लोगों से मैंने एंट्री किया, बोलो हमें यहाँ सरकार क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमें सरकार फ़ौज क्या दे रहे हैं, उन सब का हमने एंट्री करके पूरा मैंने एंट्री ले के पाकिस्तान गया हुआ था। तो मैंने वो एंट्री सारे मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि सर जी आप देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हैं आप देखो हमारे वहाँ पर कितना आज़ादी है, कितना प्यार मोहब्बत है, तो सर ये है हमारा देश का कहानी। तो मैंने इस तरीके से मैंने पूरा, आज भी अभी मेरा हार्ट इश्यू ख़राब हो गया, लेकिन कुछ वीडियो आज भी मेरे लैपटॉप में है, आप देख सकते हैं कि, और पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के लोग मुझसे कितना खुश हुआ जी, वो भी आप लोग ज़रूर आप लोग यूट्यूब में जाके देखिए। कुछ वीडियो ऐसा है जैसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई पाकिस्तानी बदतमीज़ी करके इंडिया को बुरा भला कहे, कोई इंडिया बदतमीज़ी करके ऐसे बोला पाकिस्तान ये है वो कहे, ऐसी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों के दिल में ठेस पड़ता है ना सर। तो बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मैं तो आज आपका माध्यम से हो या किसी मीडिया का माध्यम से भी मैं कहूँ कि पाकिस्तान में लोगों का सोच सही नहीं है। मिसाल की बात करूँ, आप देखो सही है तो एक तो सबसे पहले मेरे पापा का सब क्या पेश आए, ये भी एक सोच का नतीजा है ना सर। और बड़ों में आप देखो जी, पाकिस्तान में कभी कोई किसी सरकार को कामयाब होने बिल्कुल ही नहीं दिया, हर वक्त मौके का इंतज़ार करते हैं, टांगें खींचते रहते हैं। तो हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा भाई है, तो हमारे देश की तरफ प्यार से रहो यार, किसी को एक को 5 साल हुकूमत चलाने दिया तो नेक्स्ट बार तुम्हें मिलेगा, है ना सर। लेकिन हमारे इस देश को हम दिल से मैं सलाम करता हूँ।